بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 اگست 1989 کی صبح گلگت سے اسلام آباد آنے والی PIA کی فلائٹ PK404 جس پر 54 افراد سوار تھے، ٹیک آف کے تھوڑی دیر کے بعد کوہ ہمالیہ کے دامن میں لاپتہ ہو گئی۔ میں اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ انفارمیشن سینٹر FIC میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اس ایئر ٹریفک سروسز کی یونٹ کا کام تمام ہوائی جہازوں کا ریکارڈ رکھنا ہوتا تھا، اور اگر کوئی ہوائی جہاز لاپتہ ہو جائے تو اس کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو کا کام شروع کروانا اور اس کی نگرانی کرنا تھا۔ ہمیں گلگت ٹاور نے HF وائرلیس پر اس ہوائی جہاز کا ٹیک آف کا ٹائم پاس کیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد گلگت نے اس ہوائی جہاز کو دوبارہ HF پر کال کی تو کوئی جواب نہ ملا۔ کئی مرتبہ کوششوں کے بعد بھی ناکامی ہوئی۔ پہلے لاہور ایئرپورٹ اور نارتھ میں ریڈار کی سہولت نہیں تھی۔ دور دراز پہاڑی علاقے جیسے کہ گلگت، سکردو، چترال اور سب چھوٹے ایئرپورٹس پر HF پر لاہور سینٹر کو تمام فلائٹس کی انفارمیشن لکھوائی جاتی تھی، اور ہوائی جہازوں کے ساتھ رابطہ بھی اسی فریکوینسی پر کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا وائرلیس سیٹ تھا جو پہاڑی علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایئر چائنا 941 لاہور، ایئر چائنا 941 لاہور۔ بار بار کوشش کے بعد بھی جب گلگت کا رابطہ PIA 404 کے ساتھ نہ ہو سکا تو گلگت نے ہمیں لاہور میں یہ اطلاع دی کہ PIA 404 لاپتہ ہے۔ ہم نے فوراً اپنی سرچ اینڈ ریسکیو کی SOP یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مزید کوششوں کے بعد PK 404 کو لاپتہ قرار دے دیا اور سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے اداروں کو انفارمیشن پاس کی، اور سرچ اینڈ ریسکیو کا کام فوراً شروع ہو گیا۔ کئی ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز اس مشن پر روانہ ہوئے۔ ملنے والی اطلاعات کے مطابق شاید یہ ہوائی جہاز نانگا پربت کے دامن میں کہیں برف پوش ڈھلانوں پر کریش کر چکا تھا۔ کئی روز تک یہ سرچ جاری رہی لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ اس ہوائی جہاز کا رنگ سفید اور سبز تھا۔ برف پوش ڈھلانوں پر اس کا ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ پھر ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ آیا اور ایک دن اس سرچ اینڈ ریسکیو کا کام روک دیا گیا۔ میں نے یہ سب کام اپنے سامنے لاہور سینٹر میں ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی کوارڈینیشن میں شامل بھی رہا۔ میں جب ڈیوٹی کر کے میس میں اپنے کمرے میں ہوتا اور رات کا وقت ہوتا تو نقشے کھولے ہمالیہ کے علاقے کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ کیا پتہ کریش کرنے کے بعد کچھ مسافر بچ گئے ہوں گے، کیا پتہ سرچ کرنے والے ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہاز ان کے اوپر سے گزرے ہوں گے اور ان کو نہ دیکھ سکے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے دن زندہ رہنے کی جنگ لڑتے رہے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو میں نے بالکل اسی طرح کے زندہ رہنے کی جدوجہد کی داستان پر بنائی ہے۔ ایک ایسا کریش جس میں صرف فلائٹ نمبر کا فرق تھا، باقی سب کچھ ایک جیسا تھا۔ ہوائی جہاز بھی فوکر F-27، مسافر اور عملے کے ارکان بھی تقریباً ایک جیسی تعداد میں، اور کریش بھی برف پوش پہاڑوں کے دامن میں۔ یہ حیرت انگیز داستان شاید میری ویڈیو میں کسی کے دکھ درد کے جذبات کو دوبارہ زندہ کر دے۔ میری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرا مقصد صرف آپ کو اس عظیم جذبوں اور جدوجہد کی کہانی سنانا ہے۔ 12 اکتوبر 1972 یوروگوائے ایئر فورس کا فوکر F-27 چارٹر طیارہ یوروگوائے ساؤتھ امریکہ سے چلی کے دارالحکومت سینتیاگو جانے کے لیے ٹیک آف کیا۔ اس پر 45 مسافر سوار تھے، جن میں کچھ رگبی کے مشہور کھلاڑی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس جہاز پر سفر کر رہے تھے۔ اس فلائٹ کی اڑان کا وقت تقریباً 3 گھنٹے تھا۔ اس جہاز کے راستے میں کوہ ہمالیہ کے بعد دنیا کے طویل ترین پہاڑی سلسلے کوہ اینڈیز بھی پڑتا تھا، لیکن آج اس فلائٹ کے لیے پہاڑوں کا یہ خوبصورت سلسلہ مسافروں کے لیے بھیانک خواب بن گیا۔ اس روز راستے میں اس پہاڑی سلسلے میں طوفان کے باعث یہ فلائٹ اپنا سفر جاری نہ رکھ سکی اور راستے میں ہی ارجنٹینا کے ایک شہر مینڈوزا میں رات گزارنے کے لیے لینڈ کر گئی۔ اگلے روز 13 اکتوبر کو موسم صاف ہو جانے پر فلائٹ نے دوبارہ 2:18 پر اپنی منزل سینتیاگو کے لیے ٹیک آف کیا۔ 1 گھنٹے تک یہ فلائٹ نارمل اور ہموار رہی۔ شام 3:21 پر سینتیاگو پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے ہوائی جہاز نے لینڈ کرنے کے لیے اپنی بلندی کم کرنا شروع کی، ڈسینڈ شروع کی۔ اگرچہ جہاز اس وقت سینتیاگو کے نزدیک پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی بھی وہ پہاڑی سلسلے سے گزر رہا تھا۔ ڈسینڈ کرتے ہوئے جہاز کو بہت شدید ٹربولنس ملی اور ہوائی جہاز نے بہت بری طرح جھٹکے کھانے شروع کر دیے۔ یہ بہت اچانک ہوا تھا،
اس کے ساتھ ہی ہوائی جہاز بادلوں میں داخل ہو گیا اور پائلٹس کو باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت پائلٹس اس جہاز کو VFR اڑا رہے تھے، یعنی لینڈ کرنے کے لیے باہر دیکھتے ہوئے پہاڑوں سے بچتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ اس طرح کی اڑان کی اجازت صرف اسی صورت میں ملتی ہے جب آپ کو باہر سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گلگت، سکردو اور چترال کے لیے ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ابھی پائلٹس سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ پہاڑوں سے خطرناک اور ٹکرا جانے کی حد تک نزدیک ہونے کا الارم GPW انتہائی اونچی آواز میں کاکپٹ میں بجنا شروع ہو گیا۔ یہ شدید خطرناک صورتحال تھی کیونکہ پائلٹس کو بادلوں کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ الارم انہیں بتا رہا تھا کہ وہ کسی پہاڑ سے ٹکرانے والے ہیں۔ اچانک ہوائی جہاز بادلوں سے نکل آیا اور پائلٹس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ان کے بالکل سامنے ایک پہاڑ کی بلند چوٹی تھی اور وہ اس سے ٹکرانے والے تھے۔ پینک میں پائلٹس نے ہوائی جہاز کو اوپر اٹھانے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہے اور جہاز کی دم پہاڑ سے ٹکرا کر ہوائی جہاز سے ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آخری لائن والی سیٹس 3 مسافروں کے ساتھ جہاز سے باہر جا پڑیں۔ چند سیکنڈز تک ہوائی جہاز اسی حالت میں اڑتا رہا، پھر ہوائی جہاز کا بایاں بازو بھی پہاڑ سے ٹکرا کر جہاز سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ یہ فوکر F-27 جہاز اب 700 میٹر مزید بلندی کے کم ہونے کے بعد پہاڑ کے ساتھ برف پر کریش کر گیا۔ اس کریش میں کاکپٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور دونوں پائلٹس جاں بحق ہو گئے۔ حیرت انگیز طور پر ابھی بھی 33 مسافر اس جہاز میں زندہ موجود تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ رات کسی نہ کسی طرح گزار لی جائے اور وہ پر امید تھے کہ صبح تک سرچ اینڈ ریسکیو یعنی انہیں تلاش کرنے والی پارٹیاں ان تک پہنچ جائیں گی۔ ادھر اس جہاز کے کریش کی خبر ملتے ہی فوجی ہیلی کاپٹرز کریش کر جانے والے ہوائی جہاز کی تلاش کرنے کے لیے فضا میں بلند ہو گئے۔ اس ہوائی جہاز کو ڈھونڈنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس ہوائی جہاز کا سفید رنگ تھا جو برف میں اس جہاز کی تلاش کو مشکل بنا رہا تھا۔ ادھر ان بچ جانے والے لوگوں نے کسی نہ کسی طرح رات جہاز کے باقی بچ جانے والے حصے میں گزاری۔ صبح انہوں نے سرچ اینڈ ریسکیو والے ہوائی جہاز اپنے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھے۔ انہوں نے ان ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہازوں کو متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سرخ رنگ کی لپسٹک سے جہاز کی باڈی پر SOS لکھا، مسافروں کے سامان سے کراس بنایا، لیکن ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز میں سوار لوگ انہیں نہ دیکھ سکے۔ پہلی رات گزرنے کے بعد 5 زخمی لوگ اور چل بسے۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہونے کے نزدیک تھیں۔ اب وہ وہاں ٹن فوائل دھاتی کاغذ پر دھوپ کی روشنی کی حرارت سے برف پگھلا کر اپنے لیے قطرہ قطرہ پانی اکٹھا کر رہے تھے۔ ادھر سرچ اینڈ ریسکیو پارٹیوں نے 9ویں روز اپنی کوششیں روکنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اب ان کے نزدیک -30 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں کسی کے بچ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جہاز کے بچ جانے والے لوگوں کے پاس جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو زندہ رہنے کے لیے انہوں نے ایک روح دہلا دینے والا فیصلہ کیا۔ ان کی نظر اپنے ان دوست احباب کے مردہ جسموں پر پڑی جو اس حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ 10ویں روز بچ جانے والے لوگوں میں سے ایک رگبی کے کھلاڑی کو جو کہ ریڈیو کا شیدائی بھی تھا، اسے کچھ معلومات بھی اس بارے میں تھیں۔ اسے سیٹوں کے درمیان پڑا ہوا ایک پاکٹ ریڈیو مل گیا۔ اس نے ایک لمبی تار کا اینٹینا بنا کر اس ریڈیو پر نشریات سنی۔ ایک بھیانک خبر سننے کو ملی۔ ان لوگوں کی تلاش کا کام روک دیا گیا تھا۔ ان لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہوں گے۔ انہیں سمجھ میں آ گئی کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ انہیں خود ہی کرنا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے ہوائی جہاز کی سیٹیں پھاڑ کر اور ان میں موجود فوم اور کپڑے اپنے لیے جوتے اور جیکٹ کے طور پر استعمال کرنے شروع کر دیے۔ چند دن مزید انتظار کے بعد ایک رات سوتے میں برف کا تودہ ان پر آ گرا اور اس میں دب کر مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اب صرف 19 لوگ زندہ رہ گئے تھے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کسی کو مدد لانے کے لیے خود ہی آبادی کی طرف جانا پڑے گا۔ چنانچہ 3 مضبوط لوگ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں نے ان کے راستے کے لیے اپنے پاس موجود کھانے کی چیزیں ان کو راستے کے لیے دیں۔ یہ لوگ ہمت کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں پائلٹ کا ایک جملہ جو اس نے کریش کرنے سے پہلے کہا تھا یاد تھا
جس میں اس نے ذکر کیا تھا کہ ابھی ابھی ہم نے ایک آبادی کو کراس کیا ہے۔ ان 3 لوگوں نے اس سمت چلنا شروع کر دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا اندازہ بالکل ہی غلط ہوگا اور وہ الٹی سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ پائلٹ کو خود بھی صحیح پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھا۔ وہ راستہ بھول کر اپنے روٹ سے بہت ہٹ چکا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں جہاز کی ٹوٹی ہوئی دم پڑی ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزوں کے علاوہ ایک وائرلیس سیٹ بھی دیکھا، لیکن بیٹری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہ کر سکے۔ اب انہوں نے دوسری سمت میں چلنا شروع کیا۔ وہ پہاڑ کے برف سے ڈھکی ہوئی چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ 3 روز تک وہ یہ چڑھائی چڑھتے رہے۔ راستے میں ان کا ایک ساتھی ہمت ہار بیٹھا اور وہ اپنے 2 ساتھیوں کو چھوڑ کر واپس کریش والے جہاز کی طرف ڈھلان پر پھسلتا ہوا چل پڑا۔ اس نے اپنے پاس موجود ہوائی جہاز کی ٹوٹی ہوئی سیٹ کے ایک حصے کو سلیج کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جو چڑھائی انہوں نے 3 دن میں چڑھی تھی اسے 1 گھنٹے میں ڈھلان کی وجہ سے پھسلتے ہوئے طے کر لیا۔ ادھر اس کے باقی 2 ساتھیوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنا سفر جاری رکھا۔ 2 روز بعد جب وہ چوٹی پر پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی کہ کہیں آبادی کا نشان نہیں ہے اور ہر طرف برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی چوٹیاں ہیں۔ انہیں دور 2 ایسی پہاڑیاں نظر آئیں جن کے درمیان خالی جگہ تھی اور برف تھوڑی کم نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ کریش کر جانے والے ہوائی جہاز پر 59ویں روز ایک اور برفانی تودہ گرنے سے مزید 3 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب صرف 16 بچ گئے تھے۔ انہوں نے اگلے کئی روز تک ٹریکنگ کی اور آخر کار وہ ایک وادی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں بہتے ہوئے پانی کی ایک ندی دیکھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اس ندی کے ساتھ ساتھ اترائی میں چلتے تو وہ کسی نہ کسی آبادی تک پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ چلتے رہے اور چلتے رہے۔ 9 دن چلنے کے بعد انہیں زندگی کے کچھ آثار دکھائی دیے۔ انہیں ایک گائے نظر آئی جو گھاس چر رہی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو آخر کار ندی کے اس پار انہیں گھوڑے پر سوار ایک شخص نظر آ گیا۔ اس شخص نے بھی ان کو دیکھ لیا۔ یہ دونوں اس وقت اتنی بری حالت میں تھے کہ ایک قدم بھی چلنا محال تھا۔ اس شخص نے ندی کے پار سے چیخ کر کہا کہ وہ کل آئے گا، اور اگلے روز وہ کاغذ اور پینسل کے ساتھ واپس آیا اور پتھر کے ساتھ باندھ کر یہ چیزیں انہیں پھینکی۔ انہوں نے اس کاغذ پر اسپینش زبان میں لکھا کہ وہ کریش کر جانے والے ہوائی جہاز سے آئے ہیں۔ ان کا تعلق یوروگوائے سے ہے۔ انہیں چلتے چلتے 10 دن ہو چکے ہیں۔ ان کے زخمی ساتھی ٹوٹے ہوئے ہوائی جہاز میں موجود ہیں۔ انہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ کمزور ہیں اور چل نہیں سکتے۔ انہیں بچا لیں۔ گھوڑے پر سوار شخص ایک کسان تھا۔ اس نے ان کی طرف ڈبل روٹی کا ٹکڑا پھینکا اور کاغذ پڑھ کر اشارہ کیا کہ وہ سمجھ گیا ہے۔ اگلے 10 گھنٹے گھوڑے پر سفر کرنے کے بعد یہ کسان ایک آبادی میں پہنچا۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا وہاں پر موجود فوجی حکام کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ یہ جان کر سناٹے میں آ گئے کہ 2 ماہ پہلے کریش کر جانے والے ہوائی جہاز میں ابھی بھی لوگ زندہ ہیں اور زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ فوراً ہیلی کاپٹرز روانہ ہو گئے اور انہوں نے پیغام لانے والے 2 میں سے ایک شخص کو جو تھوڑا راستے کی سمجھ رکھتا تھا اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھا لیا۔ جلد ہی وہ کریش سائٹ پر پہنچ گئے۔ جب وہ کریش سائٹ پر پہنچے تو یہ تصاویر انہوں نے ہیلی کاپٹرز میں سے لیں جو کہ دنیا بھر میں بہت جلد پھیل گئیں۔ کریش میں بچ جانے والے لوگوں کی خوشی کا کیا عالم تھا ان ہیلی کاپٹرز کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے۔ آج کریش کو 70 دن گزر چکے تھے۔ زندہ بچ جانے والے لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر کتنی بری حالت میں ہوں گے اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو گیا ہوگا۔ یہ کہانی دنیا کے لیے ایک سبق رکھتی ہے۔ اگر آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیں اور آپ میں صبر اور استقامت ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ ہر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ When there is a will, there is a way۔ میں بھی اپنے ویورز کو آج یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمت مرداں مدد خدا۔ اس کریش کی کہانی کو میریکل آف اینڈیز کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔